اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، آج 12واں روزہ ہے، یعنی 12 رمضان المبارک اور مارچ کی 13 تاریخ ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ، یعنی رمضان شریف کے پلیٹ فارم پہ، جو اللہ کا عطا کردہ ہمیں مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، ہم اس کے بارے میں کافی آپس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ مہینہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ میری تمام عنایت کے دروازے، میری تمام نعمتوں کے دروازے، میری تمام رحمتوں کے دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے، مردود ابلیس جو ہے، اس کو میں جکڑ دیتا ہوں، اس کے ہتھکڑیاں لگا دیتا ہوں، بیڑیاں لگا دیتا ہوں، اس کو میں ایک جگہ پہ قید کر دیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اب ہمیں یہ جو موقع ملا ہے، یہ شیطان فری موقع ملا ہے، ابھی ہمیں ورگلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کتنے دن ہو، جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں، ہم اللہ کی باتیں اور قرآن کی باتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور رمضان کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج میری جو عرض ہے آپ لوگوں کے ساتھ، وہ میں شیئر کروں گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں۔ تو احکام الہی کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کو نارمل نہ لو، وہ ہنسی کھیل نہیں ہیں۔ اور اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اس کا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ اس نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہیں، اور منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں یا کتاب کے ذریعے سے نصیحت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری قضا کو تسلیم کیا اور میری بلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا کیا، میں اس کو اپنے پاس صدیق لکھتا ہوں۔ اب صدیق کا جو رتبہ ہے، جو اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ رتبہ ہے، وہ کیا ہے کہ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی قضا کو تسلیم کر لے اور بلا پر صبر کرے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آتی ہے یا کوئی بلا وبا آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پر صبر کرے اور میری نعمتوں پر شکر ادا کرے، میں اس کو اپنے پاس صدیق لکھتا ہوں۔ اور جس نے میری قضا کو تسلیم نہ کیا اور میری بلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں پر شکر نہ کیا، بس چاہیے کہ میرے سوا کسی اور رب کو تلاش کر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ کیا فرما رہی ہے ہم سے، کہ یہ سب چیزیں اگر آپ نے تسلیم نہ کی اور میری بلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں میں شکر ادا نہ کیا، تو پھر میرے سوا کسی اور رب کو ڈھونڈ لو، تلاش کر لو۔ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافرمانوں اور منکروں کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانو، عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں، ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میں تیرا ذکر کرتا ہوں اور تو میرا ذکر کر۔ اللہ فرماتا ہے، مسلمانوں ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے، ہمارا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے، صراط مستقیم، جو ہم ہر روز سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ بتا جو سیدھا راستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ غضب یافتہ ہوئے، جن پہ غضب ہوا تیرا۔ پھر فرماتا ہے، جس شخص کو میرا ذکر سوال کرنے سے روک لے، یعنی بندہ اللہ کا ذکر جب کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے ہر کام خود کرتا ہے، اس کو سوال ہی نہیں کرنا پڑتا۔
کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے جس شخص کو میرا ذکر سوال کرنے سے روک لے میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانی چاہے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاید کہ تم برا مانو کسی شے کو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں یار یہ میرے لیے تو بڑا مسئلہ بن گیا، یہ تو بڑی بری بات ہو گئی، یہ تو بڑا چیلنج آ گیا میرے لیے۔ اللہ فرماتا ہے شاید کہ تم برا مانو کسی شے کو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے حالانکہ وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تحقیق وہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ وہ دل جو سینے میں دھڑک رہا ہے وہ اندھا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ وہ علامہ صاحب کا شعر ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، علامہ صاحب نے اس کو شعر کی شکل میں بیان کر دیا۔ لوگوں سے بےرخی نہ کر اور زمین پر اترا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو، اللہ کی عنایت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو۔ اگر تم کہیں کچھ خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف نہ پھرو گے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے وجہ خروج بنا دیتا ہے اور راستے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہ کرو۔ تو یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ قرآن پاک میں سے ہی اخذ کیا گیا ہے، ڈرائیو کیا گیا ہے، تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہی۔ کیوں جی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا سمجھ آ گئی ہے؟ ویری گڈ۔ یہ دیکھیں جی ہمارے سامعین جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ جواب آیا کہ جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو اب آپ بھی میرے سارے ناظرین سامعین جو بھی میرے ساتھ اس چینل سے صوفی سفر کے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سب سے بھی میں یہی سوال کروں گا، بڑے آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام نکال کے ہم نے سامنے رکھا، اسی ریفرنس سے ہم نے بات کی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اللہ کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر بلا وبا سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب کو قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے بھی جو جتنے مسئلے مسائل ابھی بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں بلوچستان میں کافی ایک بہت بڑا نقصانات والا چیپٹر کھلا ہے، وہ ایک پوری ٹرین ہوا ہوئی ہے۔ تو ہم سب اسی چینل کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی تمام مشکلات حل فرما، جتنے بھی وہاں پہ محصورین تھے یا جتنے بھی لوگ انوالو تھے، چاہے وہ سلامتی والے ادارے ہیں، فوج ہے، رینجر ہے، جو بھی ہے، ان کی بھی حفاظت کر، اور جو ہمارے ملک دشمنی میں اتنا تک کرنے کے لیے تیار ہو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی سزا دے، جو یہ پورے اعمال کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے پریشانیاں وہ بنا رہے ہیں یا مشکلیں بنا رہے ہیں یا مشکلات میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں۔ یہ لوگ پردیسی بیچارے وہاں سے گاڑی پہ سوار ہو کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اور پوری ٹرین انہوں نے اغوا کر لی، اور کچھ کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ہم اس چینل پہ صوفی سفر کے چینل سے دعا کرتے ہیں کہ جو شہداء ہیں ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرما اور باقی لوگوں کو بھی ریکوری دے دے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
للہ رب العالمین.